السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. والامرانی، اور دونوں حکم. دونوں کون سے؟ کونی اور شرعی دونوں حکم. غیر متلازمین، وہ دونوں لازم و ملزوم نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ایک حکم ہو تو دوسرا بھی ساتھ ہی ہو. فقد یقضی و یقدر ما لا یأمر به ولا شرعہ، تو تحقیق وہ قضاء و قدر کا فیصلہ کرتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسی قضاء ہوتی ہے، ایسی قدر ہوتی ہے جس کا وہ نہ تو حکم دیتا ہے اور نہ اس کو شریعت بناتا ہے. یعنی کبھی امر کونی ہوتا ہے اور کبھی شرعی ہوتا ہے. کبھی کونی ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں شرعی بھی ہو. یعنی ضروری نہیں کہ جہاں ارادہ کونیہ ہے، ارادہ کونیہ کیا ہے؟ جیسے آسمان و زمین کی تخلیق ہے، ہماری تخلیق ہے، تو وہاں ضروری نہیں کہ اس پر یا اس وقت شرعی حکم بھی موجود ہو وہاں، یا اس کی ضرورت ہو. آسمان و زمین کو تو شرعی حکم کی ضرورت نہیں ہے نا. وقد یشرع سبحانہ ویأمر بما لا یقضیہ ولا یقدرہ، اور تحقیق وہ شریعت بناتا ہے یا شرعی حکم دیتا ہے سبحانہ وتعالی، وَيَأْمُرُ، اور حکم دیتا ہے، بِمَا لَا يَقْضِيهِ، اس کا جو نہیں وہ قضا کرتا، وَلَا يُقْدِرُهُ، اس کی قدر بناتا. یعنی وہاں پر ارادہ کونیہ نہیں ہوتا. اور مثال کے طور پر جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کے ساتھ ہی ضروری نہیں کہ کسی چیز کی تخلیق کا حکم بھی ہو یا کچھ اور کرنے کا بھی ہو. اسی طرح کبھی کائنات میں، یعنی جیسے آسمان و زمین ہے تو ان کی اگرچہ اپنی ایک تسبیح ہے لیکن ان کی وہ شریعت نہیں ہے. اور کائنات میں جو اس نے چیزیں بنائی ہیں اور ہر دم وہ جو نئی نئی تخلیقات بناتا ہے، یا جہاں کسی چیز کو ختم کرتا ہے، مثلا انسان کا پیدا ہونے کا حکم جو ہے کہ اب بچہ پیدا ہو فلاں کا، تو یہ امر کونی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ضروری نہیں کہ وہاں پر ساتھ ہی امر شرعی بھی اترے. وہ جب بڑا ہوگا، مکلف ہوگا، تو پھر وہ نماز پڑھے گا، پھر شرعی حکم اس پر لاگو ہوگا. وَيَجْتَمِعُ الْأَمْرَانِ فِي مَا وَقَعَ مِنْ طَاعَةِ عِبَادِهِ وَإِيمَانِهِمْ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں احکامات جمع ہو جائیں اس معاملے میں جہاں اطاعت ہوتی ہیں اس کے بندوں کی اور ان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. یعنی جہاں حکم کونی ہوتا ہے وہاں شرعی بھی ہو سکتا ہے. وَيَنْتَفِي الْأَمْرَانِ، اور دونوں احکامات کی نفی بھی ہو جاتی ہے. یعنی کوئی بھی وہاں پر نہیں ہوتا. اما لم یقع من المعاصی والفسق والکفر، نافرمانی، فسق اور کفر جہاں واقع نہیں ہوتا. تو مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، انسان ہے، وہ نافرمانی کر سکتا ہے لیکن وہ ساری زندگی نافرمانی سے بچتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ امر شرعی کی ایک طرح سے نفی ہو گئی، کہ اس کو حکم ملا تھا کہ وہ گناہ نہ کرے اور اس نے اس کو نہیں کیا، تو پھر اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوگی، کوئی اور ایسی چیز نہیں آئے گی. وَيَنْفَرِدُ الْقَضَاءُ الدِّينِيُّ وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي مَا أَمَرَ بِهِ وَشَرَّعَهُ، اور کبھی الگ ہوتے ہیں قضاء دینی اور حکم شرعی اس معاملے میں جس کا وہ حکم دیتا ہے، یعنی شریعت بناتا ہے. وَلَمْ يَفْعَلْهُ الْمَأْمُورُ، اور اس کو اس نے کیا نہیں ہوتا جس کو حکم دیا گیا ہوتا ہے. وَيَنْفَرِدُ الْحُكْمُ الْكَوْنِيُّ فِي مَا وَقَعَ مِنَ الْمَعَاصِي، اور کبھی الگ ہوتا ہے حکم کونی اس معاملے میں جہاں کوئی معاصی وغیرہ واقع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ دونوں حکم ساتھ ساتھ جاری ہوں. کبھی ایک ہوتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا، اور کبھی دوسرا ہوتا اور پہلا نہیں ہوتا، اور کبھی کسی معاملے میں دونوں ہی نہیں ہوتے. I was thinking that this is very important for us to understand, because a lot of times people wonder that why is there evil in the world? And if it's happening and you say that this is by Allah's will, then this means that Allah must love it and that's what He must want it. And likewise, if someone is not doing something good,
like for example, a person is not praying salah, then they say that, this is what Allah wants for me. So we have to be able to distinguish between amr kauni and amr shar'i. That just because something is happening or not happening, it doesn't mean that Allah subhanahu wa ta'ala wants it. We have to differentiate between what Allah wants from us and what Allah allows to happen. شرعی وہ ہے جو وہ پسند کرتا اور چاہتا ہے کہ ہو، ٹھیک ہے، اور کونی وہ ہے جو اس کی مشیت سے ہوتا ہے کہ وہ الاؤ کرتا ہے کہ ہو جائے. والقضاء فی کتاب اللہ نوعان، اور اللہ کی کتاب میں قضاء و قدر دو قسم کی ہیں. احدھا کونی قدری، ان میں سے ایک جو ہے وہ کونی قدری ہے جس کا تعلق تقدیر سے ہے. کقولہ سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. پھر جب ہم نے ان کی یعنی سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا، اور یہ حکم شرعی نہیں ہے، یہ کون سا حکم ہے؟ کونی قدری ہے. ما دلہم، تو نہیں رہنمائی کی ان کی، کن کی؟ جنوں کی. یس، علی موت ہی، اس کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، دیمک نے، تاکل من سأتہ، جو کھا رہی تھی اس کی لاٹھی کو جس پہ وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جس کو پکڑ کے وہ کھڑے تھے. فلما خر، پھر جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، جنوں پہ واضح ہو گیا، لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. الثانی دینی شرعی، دوسرا حکم کون سا ہے؟ دینی شرعی ہے. کقولہ سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکم کونی قدری ہے اوپر اور ایک دینی شرعی ہے، اور دونوں کے لیے لفظ قضاء استعمال ہوا ہے. قضاء ربک اور قضینا علیہ الموت، تو موت کا فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. موت کا حکم فرشتے کو کہ اس کی جان لے لو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اور اسی طرح بندوں کو عبادت کا جو حکم دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے. واللہ تبارک تعالی خلق الانسان وخلق صفاته وافعاله، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی صفات اور اس کے افعال کو بھی پیدا کیا. وَيَسَّرَ هَذَا لِلْيُسْرَ وَيَسَّرَ هَذَا لِلْعُسْرَ، اور اس کے لیے آسانی پیدا کی اور اس کے لیے مشکل پیدا کی. وَذَلِكَ بِحَسْبِ مَا يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي، اور یہ اس کے مطابق ہوتا ہے جو بندہ اطاعت اور گناہ کرتا ہے، یعنی اطاعت کرنے والے کے لیے آسانی اور گناہ کرنے والے کے لیے مشکل. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکی کی تصدیق کی، اچھائی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم ضرور اس کو آسان راہ کی سہولت دیں گے.
وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور لیکن جس نے بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ضرور ہم اس کو مشکل راہ کی طرف لے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فالتيسير لليسرى يكون بثلاثة امور، آسانی کے لیے راہ ہموار ہونا 3 طرح سے ہوتا ہے. احدها، ان میں سے ایک، اعطاء العبد ما امر به، بندے کا دینا جس کا وہ حکم دیا گیا ہے. وسمحت به طبیعته، اور اس کی طبیعت بھی اس کو اجازت دیتی ہے یا الاؤ کرتی ہے، باعطائه، اس چیز کو دینے پر، من نفسه الایمان والطاعہ، یعنی اس کے نفس سے ایمان اور اطاعت کے ساتھ، والاخلاص والتوبہ، اور اخلاص اور توبہ، والحمد والشکر، اور حمد و شکر کے ساتھ، واعطاؤہ الاحسان، اور اس کا یعنی کرنا مراد ہے احسان، والنفع، اور لوگوں کو نفع پہنچانا، بمالہ و بدنہ، اپنے مال اور اپنے جسم کے ساتھ. یعنی بندہ یہ کام کرتا چلا جاتا ہے. اعطاء سے مراد صرف مال دینا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تقاضے میں جو بھی نیک عمل ہے خوشی کے ساتھ کرنا، وہ سارا اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. فالنفس المطیعۃ ہی النافعۃ المحسنۃ، تو جو مطیع نفس ہوتا ہے، اطاعت گزار انسان ہوتا ہے، وہی دراصل فائدہ پہنچانے والا محسن ہوتا ہے. التی تبعها الاحسان لنفسها وغیرها، جس نے لازم کر رکھا ہوتا ہے احسان کرنے کو اپنے آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے. اپنے آپ پر احسان کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کرے، اپنے آپ کو عبادت کے کاموں میں لگائے، اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگائے. اور غیر ہا کا مطلب یہ کہ جو چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں ان پر توجہ دے. فَهِيَ بِمَنزِلَةِ الْعَيْنِ الَّتِي يَشْرَبُ النَّاسُ مِنْهَا، وہ اس چشمے کی طرح ہے، النفس المطیعہ جو ہے، جس سے لوگ پی رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک چشمہ جو ہے بہتا جاتا ہے، اس کا پانی ختم نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی جو پی کے ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، لیکن ایک ہے جس کا سلسلہ جاری ہی ہے، وہ پلاتا ہی چلا جاتا ہے. وَيَسْقَوْنَ زُرُوعَهُمْ وَدَوَابَّهُمْ مِنْهَا، اور اس چشمے سے وہ اپنی کھیتیاں اور اپنے جانور بھی سیراب کرتے ہیں. فَهِيَ مُيَسَّرَةٌ لِذَلِكَ، تو وہ اس کے لیے سہولت دیا گیا ہے. میسر یعنی اس کو آسانی دی گئی ہے، سہولت دیا گیا ہے کہ وہ ایسا کرتا چلا جائے. یہ بھی بڑے دل کی بات ہوتی ہے نا، اور ایک بظاہر مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان صرف دینے والا بن جائے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تھوڑا سا دے کے پھر احسان جتانے لگتے ہیں، یا کسی نہ کسی طرح دکھ دینے لگتے ہیں، دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق چلے یا ہماری خواہش کے مطابق چلے. اور اگر اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا تو احسان کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور خصوصاً رشتہ داروں کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ایک طبیعت ہوتی ہے، یعنی تبا کے لفظ جو یہاں استعمال ہوا نا، ایک اس کی دینے والی ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک مزاج ہوتا ہے کہ اس نے خیر کرنی ہی کرنی ہے دوسرے کے ساتھ. اس سے اوپر ہو کے کہ دوسرا کیا کرتا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے یا اس کا رویہ کیا ہے یا اس کا مزاج کیا ہے. وَهَكَذَا الْإِنسَانُ الْمُبَارَكُ مُيَسَّرٌ لِلنَّفْعِ حَيْثُ حَلَّ، اسی طرح ایک مبارک انسان ہوتا ہے، وہ جس سے آتا ہے نا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اللہ نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں بھی ہوں، میں گھر میں ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں بازار میں ہوں، میں لوگوں کی محفل میں ہوں، جہاں بھی ہوں خیر ہی خیر پہنچانے والا ہوں، اور میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی کے اندر یہ خوبی ہو کہ اس سے برے رویے کی توقع ہی نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے آپ ڈرے رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کو مائنڈ کر جائیں، پتہ نہیں ان کو کون سی بات چپ جائے، پتہ نہیں کس وقت یہ کس چیز پہ ناراض ہو بیٹھے.
اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اگر ہم نے کچھ کہہ بھی دیا نا تو انہوں نے مائنڈ نہیں کرنا. مائنڈ فری لوگ وہ کیا کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں, وہ مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں. تو یہ جو کوالٹی ہے نا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, نیکی بھلائی کا کوئی کام سامنے آیا بس کر گزرا, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں بحث اور جرا کرنے لگتے ہیں, یہ کیوں کرنا ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا, یہ کیسے وہ کیسے. تو وَهَكَذَا الْإِنسَانُ الْمُبَارَكُ, ہم سب کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کیا جہاں جاتے ہیں کوئی خیر پہنچاتے ہیں؟ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان مال سے ہی خیر پہنچائے. اپنے آپ سے دوسروں کو کمفرٹیبل کر دینا, اچھا مشورہ دے دینا, اچھی بات کر لینا, کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اچھی بات بھی صدقہ ہے. وَهَكَذَا الْإِنسَانُ الْمُبَارَكُ مُيَسَّرٌ لِلنَّفْعِ حَيْثُ حَلَّ, جہاں کہیں اترتا ہے. حلول کرنے کا مطلب ہوتا ہے اترنا. فَجَزَاءُ هَذَا أَن يُيَسِّرَهُ اللَّهُ لِلْيُسْرَى كَمَا كَانَتْ نَفْسُهُ مُيَسَّرَةٌ لِلْعَطَاءِ. تو ایسے شخص کی جزا کیا ہے کہ اللہ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو دینے کے لیے آسان کر رکھا تھا, ایزی گوئنگ. یعنی جس نے اپنے نفس کو اتنا مار دیا ہے کہ وہ ہموار ہو چکا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو ہموار کیسے ہوتی ہیں راہیں؟ کوئی سڑک کیسے ہموار بنتی ہے؟ جب اس کے اوپر بجری ڈال کے بھاری مشینیں چلتی ہیں. بڑی بڑی باتیں بس پی گیا, وہ اپنے نفس کو مار لیا. اس نے مار لیا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دنیا میں کسی چیز کا ذوق شوق ہی نہیں رہا اس کو, یا اس کی زندگی میں کوئی خواہش ہی نہیں, یہ مارنا نہیں مراد. مطلب نفس کو ایسا مار لیا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے تو وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا, برائی کا جواب اچھائی سے ہی دیتا ہے. اس کی ذات سے خیر کی توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ کوئی ان کی سارے کام آسان ہی ہوتے ہیں کہ ان کو اچھائی کرنے کا موقع بڑا مل جاتا ہے اور وہ ان کے لیے آسان, ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا, اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے یہ دیکھتا ہے کہ یہ قدم پہلا اٹھاتا ہے یا نہیں. جو ایک قدم اللہ کے راستے میں اٹھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدموں سے آتا ہے. جو چل کے آتا ہے وہ دوڑ کے آتا ہے, لیکن پہلا قدم آپ نے اٹھانا. آپ دینے والے بنے, پھر دیکھیں آپ کے پاس کیا نہیں آتا, کہ آپ کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہو. اور بغیر کسی لالچ کے, اب ہمارے تعلقات آپس میں کیوں خراب ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف ہو یا ساس بہو ہوں یا نند بھابھی ہوں یا کہیں کولیگز ہوں یا کچھ, کیونکہ ہر کوئی حریص ہوتا ہے کہ میرا کام ہو جائے. اپنی بس پڑی آپا دھاپی جس کو کہتے, میرا کام ہو جائے, دوسرا جائے جہنم میں, جو چاہے کرے, میرا حق مجھے کیوں نہیں ملا, اور اس پہ وہ ناراض رہتا ہے. اور جو دینے والا ہوگا وہ اس بات کو مائنڈ نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ مجھے تو اللہ کے لیے کرنا, مجھے تو دینا ہے, دوسرا دیتا ہے یا نہیں دیتا, میرا حق, یعنی دیتا سے مراد میرا حق دیتا ہے یا نہیں, کیونکہ مجھ پہ اللہ نے لازم کیا. مثلاً ایک بیوی کی حیثیت سے مجھ پہ اللہ نے کیا فرض کیا, مجھے کون کون سا حق شوہر کا دینا ہے, تو دینا ہے. اگر وہ حساب کتاب کرنے بیٹھ جائے کہ شوہر نے مجھے یہ نہیں لا کے دیا, مجھے کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا, مجھے کبھی کچھ کھلایا پلایا نہیں, مجھے کہیں باہر نہیں لے کے گیا, مجھے کبھی سیر نہیں کرائی, جو عام طور پہ تقاضے ہوتے ہیں, عورتیں سمجھتی ہیں شاید یہی چیزیں لاڈ اور محبت کی, اور ہوتی بھی ہیں, توقعات ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص انہی چیزوں کو لے کے بیٹھ جائے تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ خیر کا کام نہیں, وہ حق نہیں دے سکتا. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے, میں تو اپنے رب کا حکم مان رہی ہوں, میں نے بدلے میں تو احسان نہیں کرنا, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی راہیں آسان کر دیتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو تاثیر 3 چیزوں سے ہوتی ہے. پہلی چیز دینے سے, الثانی التقوی, دوسری چیز تقوی, وہی اجتناب ما نہی اللہ عنہ, اور تقوی کیا ہوتا ہے, ان چیزوں سے بچنا. تقوی کا معنی کیا, بچنا, ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ نے روک دیا. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ التَّيْسِيرِ, یہ آسانی کے سب سے بڑے اسباب میں سے ہے. فَالْمُتَّقِي مُيَسَّرَةٌ عَلَيْهِ أُمُورُ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ, متقی انسان کے لیے اس کے دین کے, دنیا کے اور آخرت کے سارے کام آسان ہوتے ہیں. وَتَارِكُ التَّقْوَى, اور تقوی کو چھوڑ دینے والا,
وَإِن تَيَسَّرَتْ عَلَيْهِ بَعْضُ أُمُورِ دُنْيَاهُ اگرچہ اس کے لیے اس کی دنیا کے کچھ معاملات آسان بھی ہوں، تَعَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ آخِرَتِهِ تو اس کی آخرت کے امور اس پر مشکل ہو جاتے ہیں، بِحَسْبِ مَا تَرَكَهُ مِنَ التَّقْوَى جتنا اس نے تقوی کو چھوڑ دیا، جس درجے میں وہ تقوی کو چھوڑے گا اس درجے میں اس کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان بعض اوقات اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ پڑا سویا رہتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، صبح اٹھتا ہی نہیں، یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جھٹکا دیتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اور کچھ لوگوں کو اور بھی ڈھیل مل جاتی ہے کہ سبھی کچھ دنیا میں ملتا چلا جاتا ہے لیکن آخرت کی مشکل ہوگی وہ تو نہیں کوئی چھڑا سکتا۔ وَأَمَّا تَيْسِيرُ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا اور جہاں تک دنیا کے امور میں آسانی کا تعلق ہے، فَلَوِ اتَّقَى اللَّهَ لَكَانَ تَيْسِيرُهَا عَلَيْهِ أَتَمَّ اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا تو اس کی تیسیر اور بھی آسان ہوتی۔ وَلَوْ قَدَّرَ أَنَّهَا لَمْ تَتَيَسَّرْ لَهُ فَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُ مِمَّا نَالَهُ بِغَيْرِ تَقْوَى وَلَوْ قَدَّرَ اور اگر وہ مقدر کر دے انہا لم تتیسر لہو کہ اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی، فقد یسر اللہ لہو من الدنیا ما هو انفع لہو تو تحقیق آسان کر دیا اللہ نے اس کے لیے دنیا میں سے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، مما نالہ بغیر تقوی جو اس نے تقوی کے بغیر حاصل کیا۔ فإن طیب العیش تو زندگی کی آسانی جو ہے یا زندگی کی جو خوشگواری ہے، ونعیم القلب اور دل کی نعمت یعنی دل کی جنت، ولذت الروح اور روح کی لذت، وفرحها وابتهاجها اور اس کی خوشی اور اس کی رونق، من اعظم نعیم الدنیا دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے، یعنی ایسا شخص دنیاوی اعتبار سے تو سب کچھ مل جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تقوی نہیں بھی پھر بھی اس کو بہت دولت مل گئی، لیکن ان چیزوں سے وہ خالی ہے جو زیادہ بڑی نعمت ہے۔ وَهُوَ أَجَلُّ مِن نَعِيمِ أَرْبَابِ الدُّنْيَا بِالشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ اور وہ سب سے جلیل القدر نعمت ہے ارباب دنیا کی شہوات اور لذات سے، یہ دنیا والے جن اپنی خواہشات کو پورا کر کے مثلا کھانے کی ہے اور طرح طرح کی یعنی جو اس نے اپنی لذت کے سامان بنائے ہوئے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنا مال لٹاتا چلا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک بڑی خوشی حاصل ہے، بظاہر وہ بڑا خوشحال انسان نظر آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ دل کی خوشی سے محروم ہوتا ہے۔ تو دل کی خوشی جو ہے، روح کی لذت جو ہے، وہ شہوات کی تکمیل سے زیادہ بہترین ہے، زیادہ لذیذ ہے۔ دل کا اطمینان جو ہے وہ زبان کی لذت سے زیادہ مزہ رکھتا ہے۔ ایک مزہ وہ ہوتا ہے جو زبان پہ آتا ہے کچھ کھا کے دل پسند، اور ایک وہ ہے جو دل اور روح میں آتا ہے، جیسے قرآن پڑھا کے مثال کے طور پر، یا تقوی کے ساتھ حرام چیز چھوڑ کے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ الثالث تیسری چیز، التصدیق بالحسنى نیکی کے کام کی تصدیق کرنا، وہی لا الہ الا اللہ اور وہ لا الہ الا اللہ ہے، وما لأہلها من الثواب العظیم فی الجنہ اور لا الہ الا اللہ والوں کے لیے جنت میں عظیم الشان ثواب ہے، فلا تحصل النجاة من العذاب الا بها وبحقها عذاب سے نجات ہو ہی نہیں سکتی مگر اس کلمے کے ذریعے اور اس کے حق کے ساتھ، والعقوبۃ فی الدنیا والآخرہ علی ترکها و ترک حقها اور دنیا اور آخرت میں جو سزا ہے وہ اس کو چھوڑ کر ہے یا اس کے حق کو چھوڑ کر ہے، یعنی بحق کے حق کا مطلب ہے کلمہ کا حق ادا کر کے، اور ترک حق کے حق کا مطلب ہے کلمے کا حق ادا نہ کر کے۔ تو سمجھ آیا کچھ؟ آسانیاں تین چیزوں سے ہوتی ہیں، دینے سے، اللہ کے ڈر سے، اور بھلائی کی تصدیق کرنے سے، ایمان کے ساتھ یہ سب کام کرنے سے۔ فالنفس فیہا ثلاث قوا نفس کے اندر تین قوتیں ہیں،
قوت البذل والعطاء، خرچ کرنے اور دینے کی قوت، وقوت الکف والامتناع وہی التقوی، اور روکنے، کف کا مطلب ہوتا ہے روک جانا، کفوا ایدیکم نہیں آتا قرآن میں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور اپنے آپ کو روکنے کی وہی التقوی، اور وہ تقوی ہے، وقوت الادراک والفہم، اور ادراک و فہم کی، سمجھ کی، یا حق کو پرسیو کر لینے کی قوت. فهذه القوى الثلاث علیہا مدار صلاحها و سعادتها، یہ تین قوتیں جو ہیں ان پر اس کی صلاح اور خوشبختی کا مدار ہے، یا یعنی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. وبفسادها يكون فساده وشقاوتها، اور اس کے فساد سے، یعنی ان قوتوں کے فساد سے انسان کا بگاڑ ہوتا ہے اور پھر اس کی بدبختی سامنے آتی ہے. وَأَكْمَلُ النَّاسِ مَنْ كَمُلَتْ لَهُ هَذِهِ الْقُوَى الثَّلَاث، لوگوں میں کامل وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ تین قوتیں جو ہیں یہ کامل ہو جاتی ہیں، یہ تینوں چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ کامل ہے. وَدُخُولُ النَّقْصِ بِحَسْبِ نُقْصَانِهَا، اور نقص کا داخل ہو جانا اس کے نقصان کے مطابق ہوتا ہے. یعنی کسی بھی انسان کے اندر اتنی کمی ہوگی جتنا تقوی کم ہوگا، جتنا وہ بخیل ہوگا، اور جتنا وہ حق کو، خیر کو قبول کرنے سے دور ہوگا. یعنی جو یہ چیزیں، یہ صفات زیادہ ہوں گی تو انسان کمال کی طرف بڑھتا جائے گا، اور جو کم ہوگی نقصان کی طرف بڑھتا جائے گا. فمن کملت لہ ہذہ القوى یسر لکل یسرا، جس کی یہ تین قوتیں کامل ہو گئیں اس کے لیے ہر طرح کی آسانیاں ہوں گی. فیجری الخیر علی یدیہ، تو خیر اس کے دونوں ہاتھوں پہ جاری ہو جائے گی. ویسر علی قلبہ ولسانہ، اور اس کی زبان اور دل پر بھی آسانی ہو جائے گی. ویدیہ وجوارحہ، اور اس کے ہاتھوں اور اس کے باقی اعضاء پر بھی. فتصیر خصال الخیر میسرۃ علیہ، نیکی کی جو عادتیں ہیں وہ اس پر آسان ہو جائیں گی. منقادۃ لا تستعصی علیہ، منقادۃ یعنی مطیع، فرمانبردار، اس پر نافرمان نہیں ہوں گے، یعنی اس کے اعضاء بھی اس کے تابع ہو جائیں گے، جو نیکی کے کاموں کی طرف ہی اٹھیں گے، اس کے قدم اٹھیں گے تو خیر کی طرف ہی اٹھیں گے. لأنہ مہیأ لہا، کیونکہ وہ اس کے لیے تیار ہے. میسر لفعلہا، اس کا کرنا اس کے لیے آسان ہے. فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما التيسير للعسرى، اور جہاں تک تنگی کی طرف راہ ہموار ہوتی ہے، فیکون بثلاثۃ اسباب، تو اس کی بھی تین وجوہات ہوتی ہیں. اذا فعلها العبد كما قال سبحانہ، جب بندہ یہ تین کام کرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور بھلائی کو جھٹلا دیا، تو ضرور ہم اس کو مشکل رستے کی طرف سہولت دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو وہ تین کام شروع کر دیں، اور اگر وہ تین کام چھوڑے اور یہ کام کیا تو مشکلوں میں پھنسیں گے. فمن اطل قوت الادراک والاعطاء عن فعل ما امر به، تو جس نے قوت ادراک اور اعطاء جو پیچھے گزر چکی ہیں ان کو معطل کر لیا. معطل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس سے کام لینا چھوڑ دیا. عن فعل ما امر به، ان کاموں کے لیے جس کا وہ حکم دیا گیا ہے. واستغنى بترک تقوی ربه، اور اس نے تقوی چھوڑ کے اپنے رب سے بے پرواہی اختیار کی. وہ کیسے؟ یعنی جو دل میں آ کر لیا، دل میں اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں، اللہ سے بے نیاز ہے وہ. فَأَتَّلَ قُوَّةَ الْإِنْكِفَافِ وَالتَّرْكِ عَنْ فِعْلِ مَا نَهَى عَنْهُ، تو اس نے اپنی وہ قوت جو روکتی ہے، انکفاف کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریفرین فرام، والترک اور چھوڑنے کی قوت معطل کر لی اس چیز سے جس سے اللہ نے اس کو روکا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تکذیب کی. فَأَتَّلَ قُوَّةَ الْعِلْمِ وَالشُّعُورِ عَنِ التَّصْدِيقِ بِالْإِيمَانِ وَجَزَائِهِ
تو اس نے اپنے علم حاصل کرنے کی، شعور بیدار کرنے کی جو تصدیق سے متعلق ہے، ایمان کی تصدیق سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا، وجزائہ، اور اس کے جو نتائج ہیں، یسرہ اللہ للعسرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل کی راہ ہموار کر دیتا ہے. فحال بینہ وبین الایمان باللہ ورسولہ، تو وہ حائل ہو گیا اس کے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے درمیان. یعنی جس نے علم، شعور، فہم کے ادراک کا رستہ بند کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بیچ میں حائل ہو جائے گا. اسی لیے جہنم والے کہیں گے نا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فعسر علیہ ان یعطی خیرا، تو اس کے لیے محال ہے کہ اس کو کوئی خیر ملے. وتیسر لہ فعل الشر، اور اس کے لیے برے کام آسان ہو گئے. الذی یؤدی بہ الی العذاب، جو اس کو عذاب کی طرف لے کے جانے والے ہیں. وہو الخلۃ الاسرا، اور وہ ہے تنگی کی دوستی. والخیر یؤدی الی الیسرا، اور خیر آسانی کی طرف لے جاتی ہے. وہی الجنہ، اور وہ جنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت انصار کی اگزامپل آ رہی ہے، جب ہجرت انہوں نے کی اور اس وقت ایمان کیسا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے خالی، لیکن جب مدد کرنی شروع کی، اور یہ جو تینوں سٹیپس ہیں نا، آپ ان میں دیکھیں کہ کس طرح سے ان کے اندر تقویٰ پائے جاتے ہیں. بالکل ڈر اللہ تعالیٰ کا، دینے والے بنے پہلے، سب سے پہلے ہر چیز والنٹیئر کیا. اور پھر صرف ایسے نہیں کہ آرام سے دینے والے، خطرات مول لے کے دینے والے، بھوکے رہ کے دینے والے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو پہلے دینے والے تھے، پھر ڈرتے تھے ہر چیز سے بھی، اور پھر ایمان کی بھی تصدیق ساتھ کی. تو سارے تینوں چیزیں ان کے ساتھ کوالٹیز ان کے اندر آ گئی. اور اس کے برعکس جنہوں نے نافرمانی کی اور جو دین پہ نہیں تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے، تو ان کی یہی قوتیں جو تھیں وہ انہوں نے ضائع کر دیں، اور پھر وہ دوسری سائڈ پہ چلے. اسی طرح دنیا میں بھی جب آپ والنٹیئر کرتے ہیں پہلے، اور کینیڈا میں خاص طور پر، یہاں پہ تو ایسے ادارے ہیں، ایسی جگہیں ہیں استاذہ جی، جہاں پہ جیسے نیو کمرز ہیں، جاب سیکرز ہیں، ان کے لیے ان لوگوں نے اتنی آسانیاں کی ہوئی ہیں کہ ان آفیسز میں لوگ جا کے سارا دن بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، پہلے والنٹیئر کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے پھر ان کو آگے راستے ان کے کھلتے ہیں. وہ بھی دیکھ اللہ تعالیٰ بھی یہ مطلب دنیا میں بھی ایک نظام ہے کہ یو کم والنٹیئر یور سیلف اینڈ دین ویز آف تھنگز لائک ڈورز آف رزق ول بی اوپن. خیر، جزاک اللہ خیر. So I was thinking about these 3 points coming under taysir. One is i'ta, and another is taqwa, and the third is at-tasdiq bil-husna. We recently completed Surah Al-Baqarah, and I was just thinking all of these points are mentioned again and again in just Surah Al-Baqarah and throughout the Quran, which is why Quran is huwa khayrun mimma yajma'un. Taysir in our life in multiple ways, in terms of many types of sustenance that we need, physical and spiritual, comes if we hold on to these 3 things. And at the end of Surah Al-Baqarah, we say, Sami'na wa ata'na. How many times is taqwa mentioned in Surah Al-Baqarah? So many times. How much is infaq fi sabilillah mentioned in Surah Al-Baqarah? So many times. Not just with regards to only what you should give, but how you should give. Right? And then also, La ilaha illallah, Ayatul Kursi is also in Surah Al-Baqarah. So all these 3 points are included within Surah Al-Baqarah and throughout the Quran. If only we would listen, سمعنا, and then اطعنا. سننے کی، فہم اور ادراک کی. یہ آیات کی روشنی میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر خیر کا کام لینے کے لیے کسی کو توفیق دی ہے تو وہی لوگ اس کے قریب اکٹھا ہوتے ہیں جو جن کے اندر خیر ہوتی ہے، اور ان کو وہ کام آسان بھی لگتا ہے. کچھ لوگوں کو نیکی کرنا بڑا مشکل لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو بڑا آسان لگتا ہے. یہ بات بھی یہاں کی گئی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں لیکن اس سے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی مخالفت اتر آتے ہیں. تو تینوں طرح کے لوگوں کو اللہ نے اختیار دے دیا. بالکل. یعنی یہ جو یہاں بات کی گئی ہے نا کہ وہ میسر ہے، اور جیسے اس ایک حدیث میں بھی کہ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جنت میں جانے والوں کے لیے جنت کی راہیں آسان کب ہوتی ہیں؟ جب وہ نیکی کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک کام کرنے لگتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، چٹانیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، مشکل سے مشکل راہیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، رستے بن جاتے ہیں. یعنی کسی بھی کام پہ جب ابتدا میں آپ اپنے نفس کو آمادہ کرتے ہیں، مثلا تہجد ہی پڑھنا ایک مثال ہے.
تو نیند توڑ کے اٹھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اپنے نفس کو مجبور کر ہی لیتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ پڑھتے ہیں سال سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تہجد کی نماز ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی عام نماز ہوتی ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی. لیکن جو فرض نماز بھی ڈھنگ سے نہ پڑھتا اور وقت پہ نہ پڑھتا ہو تو تہجد کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہے. اسی طرح جس شخص کو دینے میں لطف آنے لگتا ہے نا، دیتا جاتا اس کو دینا مشکل نہیں لگتا، اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے، بلکہ دے کر اس کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ اس کو مزید دینے پر ابھارتی ہے. یعنی کسی کو کسی بھی طرح کی خیر پہنچانا، کسی بھی طریقے سے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے نیکی کرنا آسان لگتا ہے یا مشکل لگتا ہے. اپنا اپنا محاسبہ ہم کریں کہ نیکی کا کام آسان لگتا ہے یا مشکل لگتا ہے. نماز پڑھنی آسان لگتی ہے، بڑی مشکل لگتی ہے. خرچ کرنا اللہ کے راستے میں آسان لگتا ہے، مشکل لگتا ہے. کسی کی خدمت کرنا آسان لگتا ہے، مشکل لگتا ہے. کون خوش نصیب ہیں وہ مبارک لوگ جن کے لیے یہ مشکلیں آسان ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جن کے پاس سبھی کچھ ہے، مال بھی ہے، وقت بھی ہے، جسمانی قوت بھی ہے، لیکن کوئی خیر کا کام کرنے کی توفیق نہیں. اپنے آپ کو صرف عیش و عشرت میں ہی کھپایا ہوا ہے. سوتے ہیں تو سوتے چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں تو کھاتے چلے جاتے ہیں، سوشلائزنگ ہے تو سوشلائزنگ ہی کرتے چلے جاتے ہیں. کچھ اور زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. لیکن جب ان کو تھوڑی سی بھی فرصت اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے ملتی ہے تو پھر سوائے آہوں کے اور آنسوؤں کے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. Ustaza, even in the basic psychological terms, it's very common now that materialism is corrupting us. You talk about the kind of people that go to psychologists. They're so hollow, they're so empty from inside because they're just following their needs and desires. And so the solutions comes up like prepare a gratitude journal. What is it that you're grateful for? And then the quality of giving, they're forced, they're made to do good things because this is what we are designed for, to do something so that we feel better about ourselves. Yes, very right. I was really thinking about what you mentioned earlier, that at the beginning it's hard, but when you keep trying and make yourself do something and not give up, eventually you get somewhere. Last night when I was trying to translate these few pages, I really had to work very, very hard. I had to keep opening dictionaries, keep checking, one thing or the other. It was so hard, I wanted to give up many times. But then I would think about the faces of the students. I was like, I don't have an option. I have to do this. So I took breaks, but I kept at it. And then, there were times when I would read a paragraph and I was like, this doesn't make any sense. And I would read a sentence and I was like, this doesn't make any sense at all. And I kept doing it. And alhamdulillah, yes, it's not perfect, but it makes some sense. So the same way, sometimes a person cannot even think about praying sunnah, for example, or sitting and saying subhanallah 33 times, alhamdulillah 33. It feels like such burden, like people feel like they're gonna, it's suffocating almost. But it's just about telling yourself, I have to do it. And once you tell yourself, I have to do it, don't give yourself an option. At the beginning, it will be difficult, but you have to keep training your nafs. The way you train your body, you also have to train your nafs. And it's possible. But there has to be that willingness on our part that I have to do this. And when you make up your mind, then Allah subhanahu wa ta'ala also helps you. It's easy. وَالتَّيْسِيرُ لِلْأُسْرَى يَكُونُ بِأَمْرَيْنِ. اور اسرہ کی تیسیر دو چیزوں سے ہوتی ہے. أَحَدُهُمَا أَن يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسْبَابِ الْخَيْرِ. ان میں سے ایک یہ کہ حائل ہو جائے اس کے درمیان اور خیر کے اسباب کے درمیان وہ چیز. فَيَجْرِ الشَّرُّ عَلَى قَلْبِهِ وَنِيَّتِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ. تو شر جاری ہو جاتا ہے اس کے دل پہ، اس کی نیت پہ، اس کی زبان پہ اور اس کے اعضاء پہ. ثانی ان يحول بینہ وبین الجزاء الایسر، کہ وہ یعنی یہ جو صفات پیچھے ہیں یہ حائل ہو جاتی ہیں اس کے درمیان اور یسرا کے درمیان، الجزاء الایسر کے درمیان. یعنی پھر اس کے لیے یسرا نہیں ہوتی، آسانی نہیں ہوتی، بلکہ تنگی ہوتی ہے. کما حال بینہ وبین اسبابہ، جس طرح حائل ہو جاتی ہے اس کے اور اس کے اسباب کے درمیان. فلیس لہ بعد ذلک الا العسر وہی النار.
تو اس کے لیے پھر اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا سوائے تنگی کے، اور وہ ہے آگ. ولا يمكن للعبد ان يستغني عن ربه طرفة عين، کسی بندے کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے رب سے ایک لمحے کے لیے، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی بے نیاز رہے. فالمتقی، تو متقی شخص، لما استشعر فقرہ وفاقتہ وشدت حاجتہ الی ربہ اتقاہ او اتقاہ. متقی انسان جب محسوس کرتا ہے اپنی نیڈ اور اپنا فاقہ بھی اسٹارونگ، وشدت حاجتہ، اور اپنی حاجت یا اپنی ضرورت کی شدت کو الی ربی، اپنے رب کی طرف لوٹنے کی، اتقاہ، تو اس سے تقویٰ کرتا ہے. ولم یتعرض لسخطہ وغضبہ بارتکاب ما نہاہ عنہ، اور وہ نہیں سامنا کرتا اس کی ناراضگی اور اس کی غضب کا اس چیز کا ارتکاب کر کے جس سے اس نے اس کو روکا. فمن احتاج الی احد اتقى غضبہ، جو کوئی کسی کا محتاج ہوتا ہے، جس کو کسی سے کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کی ناراضگی سے بچتا ہے. مثلا آپ کو اپنی امی سے کوئی چیز چاہیے تو آپ اس کو ناراض نہیں کریں گی، کیا کریں گی؟ اس کو راضی کریں گی تاکہ وہ مل جائے جو آپ لینا چاہتی ہیں اس سے. وَاجْتَنَبَ مَا يَكْرَهُهُ، اور وہ اس چیز سے اجتناب برتتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. وَفَعَلَ مَا يُحِبُّهُ وَيُؤْثِرُهُ، اور وہ کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے. اما من استغنى عن ربه، تو جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو اپنے رب سے بے نیاز ہوتا ہے، فاستكبر عن طاعة ربه، تو اپنے رب کی اطاعت سے تکبر کرتا ہے. وفعل ما يغضبه، اور وہ کرتا ہے جو اس کو غضبناک کرتا ہے. فإنه سيعذبه في الدنيا والآخرة، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں تکلیف دے گا. ويلقي العسر والشدة في الدنيا والآخرة، اور اس پر دنیا اور آخرت میں تنگی اور شدت ڈال دے گا. تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے، راہیں بند ہوں، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو لازماً سوچیں کہ کہاں اللہ کو ناراض کیا ہے، کون سا گناہ کا کام کیا ہے، کون سا زیادتی والا کام کیا ہے. چاہے ساری دنیا کہتی رہے نا آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے آپ نے کہاں ڈنڈی ماری ہے. یہی تقویٰ ہوتا ہے کہ اپنا حساب انسان خود کر لے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں الا وقد کتب مقعدہ من النار، مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ آگ میں لکھا جا چکا ہے. ومقعدہ من الجنہ، اور اس کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے. قالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، کیا پھر ہم اپنے لکھے پر توکل نہ کر لیں، تکیہ نہ کر لیں اور ہم کام کرنا چھوڑ دیں؟ قالا، فرمایا، اعملوا، کام کیا کرو، کرتے رہو کام. فکل میسر لما خلق لہ، ہر شخص کے لیے وہ چیز آسان بنا دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اما من کان من اہل السعادہ، جو خوشبخت لوگوں میں سے ہو، فیسر لعمل اہل السعادۃ، تو اس کے لیے اہل السعادت خوشبخت لوگوں والے کام آسان کر دیے جاتے، نیکیاں آسان کر دی جاتی. واما من کان من اہل الشقاء، اور جو بدبختی والوں میں سے ہو، فیسر لعمل اہل الشقاوۃ، تو اس کے لیے بدبختی والے لوگوں کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں. ثم قرأ، پھر پڑھا، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، تو جو عطا کرے اور ڈرے اور بھلائی کی تصدیق کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. واللہ عز وجل هو الذی یسر للعبد اسباب الخیر والشر، اور اللہ عز وجل ہی وہ ذات ہے جس نے بندے کے لیے خیر اور شر کے اسباب میسر کیے، آسان کیے. وخلق خلقہ قسمین، اور اپنی مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اہل سعادت، خوشبخت لوگ، فیسرہم للیسرا، ان کو آسان راہ دکھائی. واہل شقاوت، اور بدبخت لوگ، فیسرہم للعسرا، تو تنگی کی راہ آسان کی ان کے لیے. واستعمل هؤلاء في الاسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها،
اور استعمال کیا ان لوگوں کو ان اسباب میں، یعنی جو وہ پیدا کیے گئے تھے جن کے مقاصد کے لیے، یعنی ان اسباب کے نتیجے کے لیے. لا یصلحون لسواہا، وہ اس کے علاوہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. ہؤلاء فی الاسباب التی خلقوا لغایت، اور دوسرے لوگ جو ہیں یعنی بدبخت لوگ جو ہیں ان کو پیدا کیا گیا ان اسباب کے ساتھ جن کے انجام کو وہ پہنچنے والے ہیں. لا یصلحون لسواہا، جو ان کے سوا کے لیے مناسب ہی نہیں. یعنی ہر ایک نے جس نتیجے تک غایت ہوتا ہے انجام، نتیجہ جہاں پہنچنا ہے، تو اسی طرح کے اس کو اسباب میسر آنے لگتے ہیں اور وہ ادھر چل پڑتا ہے. یعنی جیسے اب جو کچھ آپ بنے ہوئے ہیں، تو اگر آپ پیچھے کو چلنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہاں کہاں کیا سپورٹ ملی، کس کس نے کوئی بات کی، کون کون سے مواقع ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ آج یہاں حفظ کرنے آ گئے. مثلا آپ حفظ کر رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ صرف یہ کام جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک اسباب کی ایک لائن ہے. وہ سبب بنتے گئے اور آپ یہاں آ گئے. وہ سبب صرف آپ کی طرف کے نہیں، وہ سبب دوسری طرف بھی ہیں. مثلا آپ یہاں پر آ کے پڑھا رہے ہیں تو اس جگہ کا بننا کیا ہے، آپ کے لیے ایک سبب بن گیا نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے. آپ حفظ کر رہے ہیں، آپ کے لیے اس جگہ پر ایک حفظ کا سیکشن بن گیا، وہ سبب بن گیا. یہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہوتا فار ایگزامپل. تو اسباب موجود ہیں، لیکن جو جس راہ پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے وہی آسان کر دیا جاتا ہے. وحکمتہ الباہرہ تأبى ان يدع عقوبته في موضع لا تصلح له، اور اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت اس بات کا انکار کرتی ہے کہ وہ اپنی سزا کسی ایسے شخص کو دے، ایسی جگہ رکھے جو اس کے لائق نہیں. کما یأبى ان يدع کرامتہ وثوابہ فی محل لا یصلح لہما ولا یلیق بہما. اسی طرح اس کی حکمت باہرہ جو ہے، یعنی حیران کر دینے والی حکمت، اس بات کا انکار کرتی ہے کہ اس کی کرامت، اس کے یعنی عزت دینا اور ثواب ایسی جگہ رکھا جائے جس کے وہ لائق نہیں. لا یصلح لہما ولا یلیق، ایک ہی معنی تقریباً. بل حکمت آحاد خلقہ تأبى ذلک، بلکہ اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک چیز کی بھی حکمت اس کا انکار کرتی ہے. ومن جعل محل المسک والرجیع واحدا فہو من اسفہ السفہاء، اور جس نے مسک کیا ہوتا ہے؟ مسک کستوری، خوشبو ہے. والرجیع، اور گوبر، جو مسک اور گوبر کو ایک ہی کر دے تو وہ سب سے بے وقوف انسان ہے. مسک کی بھی شکل اسی طرح کی ہوتی ہے نا، تو وہ دونوں کو اگر ایک ہی قرار دے دے تو اسی طرح دو طرح کے لوگ ایک جگہ نہیں ہو سکتے. والقدر السابق من اللہ علی عبادہ لا یمنع العمل، اور وہ تقدیر جو سبقت لے گئی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر، وہ عمل سے روکتی نہیں. ولا یوجب الاتکال علیہ، اور اس پر بھروسہ کرنا واجب نہیں. فالعبد انما ینال ما قدر له بالسبب الذی اقدر علیہ، تو بندہ پا لیتا ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے اس سبب کے ذریعے جو اس پر مقدر کیا گیا ہے. الذی اقدر علیہ، جس پر اس نے اس کو قادر کیا ہے. ومکن منہ، اور اس کو اس کے لیے ٹھکانہ دیا یا جگہ دی. وہیا لہ، اور اس کو اس کے لیے تیار کیا. اور یہ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس کو آپ یوں دیکھیے، یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کی تقدیر اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی، پھر آپ دنیا میں آئے اس کے مطابق، مخصوص ماں باپ کے گھر پیدا، انہوں نے مخصوص انداز سے آپ کی تربیت کی، پھر آپ مخصوص اسکولوں میں پڑھے، پھر آپ وہاں سے آپ نے کچھ ایسپریشن لی، پھر زندگی میں کچھ اور لوگ، بعض اوقات کوئی ایک شخص ایسا مل جاتا ہے، کوئی ایسی کمپنی مل جاتی ہے، کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے بہت سے فیصلے بدل ڈالتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا یو ٹرن آ جاتا ہے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ بائی چانس ہی سب کچھ ہوتا جا رہا ہے. نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی پلاننگ میں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آج جو کچھ ہیں آپ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسباب مہیا کیے. کچھ لیڈرز تھیں جو چڑھ کے آپ یہاں آئے اور وہ اللہ ہی نے مہیا کی تھی. یہ بائی چانس ہیپیزرلی نہیں ہوا. وَإِذَا أَتَى بِالسَّبَبِ أَوْصَلَهُ إِلَى الْقَدَرِ، جب اس نے اسباب اختیار کیے، کس نے؟ بندے نے، تو اس کو تقدیر تک پہنچا دیا انہوں نے. الذی سبق له فی ام الکتاب، جو ام الکتاب میں پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے.
وَكُلَّمَا زَادَ اجتہادًا فی تحصیل السبب، اور جتنا زیادہ وہ محنت کرتا ہے سبب کے حاصل کرنے میں، کان حصول المقدور ادنی الیہ، تو تقدیر کا لکھا حاصل کرنا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے قریب ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں تقدیر کا لکھا خود بخود بندے کے پاس آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بات یہاں کی گئی ہے اس کے لیے کیا ہے کہ بندے کو وہ محنت، وہ کوشش، مشقت کروائی جاتی تاکہ وہ اپنی تقدیر تک پہنچے. ومن قدر اللہ ان یرزقہ الولد لم ینل ذلک الا بالنکاح، اور جس شخص کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہو کہ اس کو بیٹا عطا کرے گا تو یہ شادی کے بغیر یا مرد اور عورت کے اجتماع کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، سبب اختیار کرنا ضروری ہے. ومن قدر اللہ له ان یکون اعلی اہل زمانہ فانہ لا ینال ذلک الا بالاجتہاد والحرص علی التعلم واسبابہ، اور جس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا علم والا ہو تو وہ وہاں تک نہیں پہنچتا مگر سخت محنت اور حرص کے ساتھ جو سیکھنے پر ہوتی ہے اس کی، اور اس کے اسباب اختیار کر کے. مثلا اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے نہیں گلیوں بازاروں میں پھر کے گھوم پھر کے شیخ الاسلام بن گئے، بلکہ اگر ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، یا امام بخاری کے آپ نے بخاری شروع کرنے سے پہلے پڑھے تھے تو ان کی زندگی میں کیسی کیسی مشقتیں آئیں. امام بخاری 16 سال اپنے گھر سے دور رہے. آج ہم میں سے کون ہے جو 16 سال وداؤٹ اینی کنیکشن اپنے گھر والوں سے دور رہ کے علم کے لیے محنت کرے؟ لیکن پھر جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تب آپ یہ کہیں کہ اللہ نے چونکہ امام بخاری کی قسمت میں بخاری بننا لکھا ہوا تھا تو وہ بس پھر بن ہی گئے. نہیں، اس کے لیے انہوں نے محنت کی، اور اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس شخص کو اگر میں یہ مرتبہ دوں تو یہ ادھر محنت کر کے پہنچ جائے گا، اور اس کو اگر دوں تو یہ نہیں پہنچے گا. یہ اللہ کا علم سابق ہے. ومن اتل العمل اتکالا علی القدر السابق، اور جس نے عمل کرنا چھوڑ دیا، معطل کر دیا اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے، فہو بمنزلۃ من اتل الاکل والشرب، وہ اس شخص کی طرح جو کھانا پینا چھوڑ دے. اتکالا علی ما قدر لہ، اس بات پہ توکل کرتے ہوئے کہ اسے مل ہی جائے گا، پہنچ ہی جائے گا اس کے پیٹ میں جو اس کے لیے مقدر ہے. وَهَلْ يَفْعَلُ هَذَا مَنْ لَهُ مَسْكَةٌ مِّنْ عَقْلٍ، اور کیا کوئی ایسا شخص جس کے اندر کچھ بھی عقل ہے یا وافر عقل ہے، وہ کبھی ایسا سوچے گا، کرے گا؟ یعنی نہ کھانا بنائے، نہ کھانا خریدے، آ بھی جائے سامنے تو منہ میں نہ ڈالے، چبائے ہی نہ، منہ میں رکھ چھوڑے، اندر ہی نہ اتارے، تو پیٹ کہاں سے بھرے گا اس کا؟ تو کہ نہیں میری قسمت میں ہوگا تو بھر جائے گا. ایسے تھوڑی. وقد فطر اللہ تبارک و تعالی الانسان والحیوان علی الحرص علی الاسباب، اللہ تبارک و تعالی نے انسان و حیوان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اسباب اختیار کرنے کی حرص رکھتا ہے. التی بہا مرام معاشہم و مصالحہم الدنیویہ، جس پر ان کی معاشی کامیابی یا فائنینشیل گولز اور دنیاوی مصلحتوں کا انحصار ہے، یعنی ان اسباب پر. فہکذا الاسباب التی بہا مصالحہم الاخرویہ، اسی طرح اسباب ہیں وہ جو ان کے آخرت کے مصالح سے متعلق ہیں. فہو سبحانہ رب الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت دونوں کا رب ہے. وہو الحکیم، اور وہ حکیم ہے. بما نصبہ من الاسباب فی المعاش والمعاد، جو اس نے مقرر کیے ہیں اسباب معاش میں اور معاد میں. معاش دنیا میں جو زندگی ہے اس سے متعلق، اور معاد آخرت سے متعلق. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا محنت کے بغیر نہیں ملتی تو آخرت بھی نہیں ملتی، یہ کہا جا رہا ہے بنیادی طور پہ. وقد یسر کلا من خلقہ لما خلقہ لہ فی الدنیا والآخرہ فہو مہیا لہ ومیسر لہ، تو اللہ نے ہر ایک کے لیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا دنیا اور آخرت میں، اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی، وہ اس کے لیے تیار کیا گیا اور آسانی دیا گیا. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ مَصَالِحَ آخِرَتِهِ مُرْتَبِطَةٌ بالاسباب الموصلۃ الیہا من الایمان والاعمال الصالحۃ، اور جب جان لیتا ہے بندہ کہ اس کی آخرت کے جو مصالح ہیں، فائدے ہیں، وہ ان اسباب کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں جو اس کو پہنچاتے ہیں ایمان اور اعمال صالح تک، تو اس کی محنت اور شدید ہو جاتی ہے. فی فعلھا من القیام بہا، یعنی اس کے افعال میں ان چیزوں کو کر کے. فی اسباب معاشہ و مصالح دنیاہ، یعنی اس کے
معیشت کے جو اسباب ہیں اور جس طرح اس کی دنیا کے مصلحتیں ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کے وہ محنت کرنے لگتا ہے. یعنی جس انسان کو جو سمجھ آ جاتی ہے کہ آخرت بھی تبھی ملے گی جب محنت کریں گے، خلاصہ اس بات کا ہے، تو وہ جتنے دنیا کے لیے محنت کرتا ہے وہ اس سے زیادہ آخرت کے لیے کرنے لگتا ہے. یہ مطلب ہے اس پیراگراف کا. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيقِ يُفْضِي بِهِ إِلَى رِيَاضِ مُونِقِهِ، اور جب جان لیتا ہے بندہ کہ اس راستے پر چلنا اسے ایک بارونق باغ کی طرف لے جائے گا. مونقہ کا مطلب ہوتا ہے انیک، یونیک. وہ بساتین و مساکن طیبہ، یعنی جنت کی طرف اشارہ ہے، باغوں اور عمدہ گھروں کی طرف. ولذت و نعیم لا یشوبہ نقد، ایسی لذت اور نعمتوں میں جس میں کسی قسم کی نہ کوئی مشقت ہے اور نہ تعب ہے، یعنی تھکاوٹ ہے. کان حرصہ علی سلوکہا، تو اس راستے پر چلنے کی اس کی حرص جو ہے، واجتہادہ فی السیر فیہا، اور اس پہ چلنے میں جو محنت ہے، بحسب علمہ، اپنے علم کے مطابق، بما یفتی الیہ، جو اس کو اس طرف لے جاتی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو اس راستے پہ چلنے کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ مزید محنت کرنے لگتا ہے کہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے. ومن سبقت لہ من اللہ سابقۃ وہیأہ ویسرہ للوصول الیہا کان فرحہ بالسابقۃ التی سبقت لہ من اللہ اعظم من فرحہ بالاسباب التی تأتی بہا، اور جس پر اللہ کی تقدیر جاری ہوتی ہے، سبقت لہ من اللہ سابقہ، تقدیر مراد ہے سابقہ سے، اور اس کو اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، آسانی دی جاتی ہے اس کی طرف پہنچنے کی. تو اس تقدیر پر جو اس کے لیے پہلے سے لکھی گئی اللہ کی طرف سے، وہ خوشی کے اسباب سے بھی بڑھ کر زیادہ خوشی کا باعث بنتی ہے جن کی طرف وہ آتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ جان لیتا ہے کہ اچھا اللہ نے جنت لکھی ہوئی ہے، تو وہ اس جنت کی طرف جانے کے لیے جو اسباب اختیار کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ لکھ رکھا ہے. والقدر السابق احاطۃ بعمل الانسان قبل ان یعملہ، اور قدر سابق یعنی پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر جو ہے گھیرنے والی ہے انسان کے عمل کو اس سے پہلے کہ وہ اس کو کرے. فاذا وقع انکشف للعبد ما کان یجهله، جب وہ واقع ہو جاتی ہے تو بندے پر کھلتا ہے جس سے وہ جاہل ہوتا ہے پہلے. والقدر السابق معین علی الاعمال، اور تقدیر جو ہے وہ اعمال پر معین ہے. وما یحث علیہا ومقتدی لہا، اور جو عمل اس پر ابھارتے ہیں اور اس کا تقاضا کرتے ہیں. لا انہ مناف لہا وصاد عنہا، نہ کہ وہ جو اس سے روکتے ہیں اور جو اس کے یعنی نفی کرتے ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشد الامت فی القدر الی امرین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقدیر کے معاملے میں دو چیزوں کی رہنمائی دی ہے. ہما سبب السعادتی، جو خوش قسمتی کا باعث ہیں. الایمان بالاقدار فانہ نظام التوحید، تقدیروں پر ایمان لانا جو کہ توحید کا نظام ہے. والاتیان بالاسباب التی توصل الی خیرہ، اور اسباب کو اختیار کرنا جو اس خیر کی طرف لے کے جانے والے ہیں. وتحجز عن شرہ، اور اس کے شر سے رکاوٹ بننے والے ہیں. وذالک نظام الشرع، اور یہ نظام شریعت کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان انسان کو کیا دیتا ہے، اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے اس کو، کہ اس کو پھر انسان جب پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم اس طرح لکھی ہوئی ہے تو پھر انسان نیکی کی طرف جانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ان خیر کے کاموں کی طرف بڑھتا ہے اور شر کی چیزوں سے روکتا ہے اور شریعت کے جو طریقے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. فارشدہم الی نظام التوحید والامر، تو اس نے ان کی رہنمائی کی ہے توحید اور اللہ کے حکم یعنی شرعی حکم کے نظام کی طرف. فإن قیل، پھر اگر کہا جائے، لما جعل ھذا لا یلیق به الا الکرامۃ وھذا لا یلیق به الا الاہانۃ، کہ لما جعل، اس نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ ایسا ہے کہ جو کرامت کا مستحق نہیں اور یہ ایسا ہے جو اہانت کا مستحق نہیں. قیل شأن الربوبیۃ خلق الاشیاء وازدادها، یہ اللہ کے رب ہونے کی شان ہے کہ اس نے چیزیں بھی پیدا کی اور ان کے اپوزٹس بھی پیدا کیے. والملزومات ولوازمها، اور ملزومات بھی پیدا کی اور ان کے لوازمات بھی پیدا کیے. ولولا خلق المتضادات، اور اگر وہ متضادات کو پیدا نہ کرتا، لما عرف الخلق کمال قدرت اللہ، تو مخلوق اللہ کی قدرت کے کمال کو نہ جان سکتی.
و کمال حکمت ہی اور اس کی حکمت کے کمال کو، و کمال مشیت ہی اور اس کی مشیت کے کمال کو، ولما ظہرت احکام الاسماء والصفات اور اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کے احکامات ظاہر نہ ہوتے. فَإِذَا أُوتِيَ الْإِنسَانُ اسم الملک، جب انسان کو ملک کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، حقہ ولن یستطیع، یعنی اس کے حق کے طور پر لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، علم ان الخلق والامر والثواب والعقاب، تو جان لیتا ہے کہ چیزوں کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، حکم بھی انہی کا چلتا ہے، اور ثواب اور عقاب بھی ہے، والعطاء والحرمان، اور عطا بھی کرتا ہے، بخشتا بھی ہے اور روکتا بھی ہے. یہ امر لازم لصفت الملک، یہ لازمی صفت ہے یعنی بادشاہ کی. وَأَنَّ صِفَةَ الْمَلِكِ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَلَا بُدَّ، اور بادشاہ کی یہ صفت اس کا تقاضا بھی کرتی ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. وَالْمَلِكُ الْحَقِّ يَقْتَضِي إِرْسَالَ الرُّسُلِ، اور حقیقی بادشاہ جو ہے وہ رسولوں کو بھیجنے کا تقاضا کرتا ہے. وَإِنزَالُ الْكُتُبِ، اور کتابیں نازل کرنے کا. وَأَمْرُ الْعِبَادِ وَنَهْيِهِمْ، اور بندوں کو حکم دینے کا اور ان کو روکنے کا. وَثَوَابُهُمْ وَعِقَابُهُمْ، اور ان کو ثواب دینے کا اور ان کو سزا دینے کا. وَإِكْرَامُ مَن يَسْتَحِقُّ الْإِكْرَامَ، اور عزت دینے کا جو عزت کا مستحق ہو. وَإِهَانَةُ مَن يَسْتَحِقُّ الْإِهَانَةَ، اور ذلت دینے کا جو ذلت کا مستحق ہو. كما تستلزم حیات الملک وعلمه وقدرته وارادته وسائر صفات کماله، جس طرح لازم ہے بادشاہ کی زندگی اور اس کا علم اور اس کی قدرت اور اس کا ارادہ اور اس کی ساری صفات کمال. یعنی یہ لازم ہے کہ جو بادشاہ حقیقی ہے اس کے پاس یہ سب کچھ ہو. ان شعور المؤمن وتذکرہ دائما، بے شک مومن کا شعور اور اس کو وہ ہمیشہ یاد دہانی کراتا ہے، بانہ یمضی مع قدر اللہ فی طاعت اللہ، کہ وہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں چلتا ہے. لتحقیق مراد اللہ وما یحبہ اللہ، اس چیز کو پانے کے لیے جو اللہ کا مطلوب ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یعنی تقدیر اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی تو ہیں. تو جو شخص یہ جان لیتا ہے پھر وہ اس کے تقدیر کو جانتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تقدیر پر بھروسہ نہیں کر لیتا. وعلمہ بان اللہ خلق ھذا الکون، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا. وقدر ما یجری فیہ من الحرکات والسکنات، اور اسی نے مقدر کی جو بھی اس میں حرکات و سکنات ہو رہی ہیں. والحسنات والسیئات، اچھائیاں اور برائیاں ہو رہی ہیں. وایمانہ بان الامور کلھا بید اللہ، اور اس پر ایمان لانا کہ معاملات سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. حلوھا ومرھا خیرھا وشرھا، میٹھے بھی اور کڑوے بھی اور اچھے بھی اور برے بھی. ذالک کلہ یسکب فی روحہ وقلبہ الطمانینہ والسلام والامن والاستقرار والمضی فی الطریق بلا حیر ولا قلق. یہ بات کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے انسان کے اندر انڈیل دیتی ہے، یسکب انڈیل دیتی ہے اس کی روح میں اور اس کے دل میں اطمینان اور سلامتی اور امن اور قرار، اور اس کو رستے پر چلاتی ہے بغیر پریشان کیے اور بغیر کسی قلق کے. ولا سخط علی العقبات والمشقات، اور یعنی سزاؤں اور مشقتوں پر کوئی ناراض نہیں ہوتا. یعنی جب اس کی زندگی میں کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو وہ اس کو کوئی غصہ نہیں آتا. بلا قنوط من عون اللہ ومددہ، اور اس کی زندگی میں مایوسی بھی نہیں ہوتی اللہ کی مدد اور اس کی اعانت سے. وبلا خوف، اور وہ چلتا رہتا ہے اس راستے پر خوف کے بغیر. من دلال القصد، کہ کہیں وہ مقصد کو بھول جائے گا یا منزل کھو دے گا. اور ضیاء الجزاء، یا جزا اس کی ضائع ہو جائے گی. یعنی آخری پیراگراف بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ تقدیر پر ایمان دراصل انسان کو ایک مطمئن زندگی بسر کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے یا اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، خبردار اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.